السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آج بظاہر پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم ترین دن تھا، بلکہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اہم ترین دن تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اہم ترین فیصلے بین الاقوامی اداروں کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے بڑے ٹائم سے دباؤ تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو پرائیویٹائز کر دیا جائے بلکہ اسے بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور دیگر کچھ اداروں کے ساتھ جو فہرست ان کی طرف سے دی گئی تھی، اور بالآخر آج حکومت کو بھاری پتھر رکھ کے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا پڑا۔ ویسے تو عارف حبیب گروپ جو ہے وہ پاکستان سے ہی بلانگ کرتا ہے اور تقریباً 135 ارب روپے کی بولی حاصل کر کے پی آئی اے کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن 75% حصص کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو منفی انداز میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے ای ایس سی کے حوالے سے کے الیکٹرک کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جب اس کو بھی پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو بڑی امیدیں تھیں، لیکن بالکل مختلف تصویر ہمیں نظر آئی جب کے ایس سی الیکٹرک نے کام شروع کیا۔ اس لیے دیکھا جائے تو شاید حکومت کے لیے یہ فیصلہ کڑوی گولی ثابت ہو، لیکن کیا اس سے واقعی معیشت کے لیے جو سوچ رکھ کی تبدیلی کی گئی ہے اس کے فائدے حاصل ہوں گے؟ اور اس میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بڑی ووکل رہی ہے اور سب سے بڑا ریزسٹنس ان کی طرف سے سامنے آتا رہا ہے، تو کیا وجوہات بنی جن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑا اور گورنمنٹ کو بھی؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یہ جو پولیٹیکل سینیریو میں ایک مرتبہ پھر احتجاجی ماحول بن رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں سید نوید قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نوید قمر صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو یہ جو پی آئی اے کی آج نجکاری ہوئی آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے، 135 ارب روپے تک آپ ایویلویٹ کرتے ہیں، ویسے تو ایک بہت بڑا بیگیج تھا اس وقت، لیکن اس سچویشن میں ہم پی آئی اے کو لے کے آئے نا، مطلب اس میں قصوروار تو کوئی اور نہیں تھا، لیکن اب سمجھتے ہیں آپ کہ یہ بیگیج جو ہم نے اب ٹرانسفر کر دیا ہے آگے، یہ ایک اچھی مثال قائم ہوگی، یا یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بھی کے الیکٹرک کی طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ لیٹس بی کلیئر کیا ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ ابھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی، پرائیویٹائزیشن تو ابھی مرحلے باقی ہیں، کچھ فارمل ہیں اور کچھ اتنے فارمل بھی نہیں۔ آج بولی ہوئی ہے، بڈنگ ہوئی ہے 135 بلین، جو عارف حبیب فاطمہ فرٹیلائزر کنسورشیم ہے انہوں نے پک اپ کیا ہے۔ ایک جو اوپن بیڈنگ ہوئی اس میں پریکٹیکلی دو ہی کنسورشیمز تھے، اور انہوں نے اس کو جو ہے ہائیسٹ بڈ دے کے اب مرحلے شروع ہوں گے اپروولس کے بعد بھی کہ پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے امپلائیز کے ساتھ بھی ان کو ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا اب کیونکہ دیکھیں یہ جو 135 بلین ہے یہ حکومت کو نہیں مل رہا ہے، اس کا صرف 7% حکومت کو مل رہا ہے، باقی انہوں نے واپس پی آئی اے میں ڈالنے، سو اپنی ہی کمپنی میں یہ پیسہ جانا ہے، ناٹ ٹو دا گورنمنٹ۔ اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ پی آئی اے اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، دنیا میں ویسے بھی لیگیسی ایئر لائنز جو ہے نا ایک ایک کر کے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گئی ہیں، سوائے ان ایئر لائنز کے جو کہ آئل رچ ہماری جو مڈل ایسٹ ملک کے وغیرہ ہیں، جن کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ہی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں۔ تو اٹ واز انیویٹیبل کہ کسی پوائنٹ پہ یہ ہونا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ کہ آگے جا کے کیا پلان آتا ہے، کیونکہ یہ بات دی کرے 650 ارب پہلے گورنمنٹ نے ہٹائے، پھر کچھ اور ابھی ریسنٹلی ہٹائے، تو گورنمنٹ نے تو لائبلٹیز بہت زیادہ اٹھا لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پی آئی اے کیسے پرفارم کرے۔ اگر تو جینیونلی اس کو اس طرح سے رن کرتا ہے جو کہ ایک ماڈرن ایفیشینٹ ایئر لائن ہو، تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو جہازوں کی ضرورت ہے۔ پی آئی اے کا پازیٹیو کیا ہے کہ ان کے پاس یہ سارے روٹس ہیں اور لینڈنگ رائٹس ہیں۔ پی آئی اے کا نیگیٹو یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کیش فلو ہے اس وقت اور نہ ہی جہاز ہے۔ تو پہلے تو آپ نے جہاز ایکوائر کرنے ہوں گے، لیز پہ ہی صحیح لیکن ایکوائر کرنے ہوں گے، تاکہ آپ کے جو روٹس ہیں ان کو آپ میکسیمائز کر کے اس میں سے ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو کنسورشیم ہے اس میں کوئی اپرنٹ
एयर लाइन एक्सपीरियंस रखने वाला नहीं है। सो क्या मैनेजमेंट होगी, किसको साथ में लाएंगे, किसको लेकर आएंगे? क्योंकि अगर आपने वही चलाना है, उसी तरीके से पीआई को चलाना है जैसे पीआई चलती आ रही है, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना इस सारे प्रोसेस का। गवर्नमेंट के इतने अरबों बल्कि अब तो खरबों में आप कह सकते हैं कि पैसे भी चले गए और हुआ भी कुछ नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस तो हैं, अब डोमेस्टिक रूट्स पे भी और इंटरनेशनल रूट्स पे भी तो और भी एयरलाइंस चल रही है ना। तो अगर पीआईए ने भी उन्हीं की तरह चलना है 3-3, 4-4 जहाजों पे, तो फिर तो फायदा कोई नहीं है। सो वी हैव टू सी हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज मेड, कितनी एफिशिएंट और कितनी नई मैनेजमेंट उधर आती है, बाकी एम्प्लॉइज के साथ किस तरह से डील किया जाता है। उनको 1 साल की जो है वो गारंटी ऑफ सर्विस है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। तो जाहिर है कि वो मरहले भी आएंगे व्हेन दिस होल थिंग विल हैव टू बी टेकन केयर। ठीक। अच्छा सर, बिफोर यू कैन गिव अ वर्डिक्ट कि सही है या गलत है या अच्छा हुआ है या नहीं। सही। अच्छा सर, ये तो चलें, आपने 2-3 बातें इसमें जो क्लियर हैं वो बड़ी हद तक लोगों के भी सामने रख दी हैं कि इसमें भी एम्प्लॉइज़ का जो एक बड़ा मसला था कि निकाल देंगे, वो 1 साल का टाइम रखा गया है। लेकिन अब आपके ख्याल में कहा यह जा रहा है कि ये आईएमएफ के दबाव की वजह से फैसला किया गया है, ख़ुद हुकूमत भी नहीं चाहती थी। पीपल्स पार्टी की जो एक रिजर्वेशन रही हमेशा से पीआईए के निजकारी में, आपको लगता है सर कि वो रिजर्वेशन जो है वो दूर करके हुकूमत ने ये कदम उठाया है? और दूसरा, क्या आईएमएफ के दबाव की वजह से ही हमने ये फैसला किया या वाकई वक्त और हालात का तकाजा भी था? देखिए, आईएमएफ का तो खैर एक्सक्यूज भी बहुत अच्छा होता है, जो हम करना चाहते हैं लेकिन उसको एडमिट नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं जी आईएमएफ कह रहा है। ऑफ कोर्स आईएमएफ कह रहा था, क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमी पे जो इफेक्ट है। लेकिन आईएमएफ से पहले कई और चीजें भी कहा रहा है जो फिर नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, जो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है या उसकी एफिशिएंसी है या उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उस पर तो जो जिसमें सबसे ज्यादा लॉसेस हैं, उस पर तो हम उस स्पीड से नहीं काम कर रहे। आई गेस पीआईए पे अटेम्प्ट जो पहले माजी में होते आए हैं, उसके मुकाबले में शायद हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। जैसा मैंने कहा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन पीआईए को एफिशिएंट करना, पीआईए में कैश इंजेक्ट करना, जहाज लेकर आना, ये तो जरूरत है ही ना। और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है, जो कि आजकल के हालात हैं, फिजिकल जो हमारे पास स्पेस खत्म होता जा रहा है, क्या हो गया है, तो प्राइवेट सेक्टर को ही इंडक्ट करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो दैट वे आईएमएफ हो या ना हो, इनएविटेबली इस तरफ जरूर जानता। अब पीपल्स पार्टी की प्राइमरीली किसी भी प्राइवेटाइजेशन पे ये होता है, ये नहीं है कि कोई डॉगमा नहीं है। जाहिर है पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी प्राइवेटाइजेशन हुई हैं और बड़ी बड़ी हुई हैं, इससे भी बड़ी हुई हैं। लेकिन मकसद ये होता है कि फेयर डील हो ना। एक तो ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे पहले तो ये कंसिडरेशन होती है ना कि इसको बेरोजगार कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, नई अपॉर्चुनिटीज बन नहीं रही हैं, तो आप किसी को बेरोजगार करके सड़कों पर फेंक देंगे, तो फिर उनका वाली वारिस कौन होगा? क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है? सो ये 1 ईयर वाला जो है, ये मुझे अजीब सी बात लगती है। 1 साल तो अभी गुजर जाएगा, मिनटों में गुजर जाएगा, फिर क्या होगा? और उनके पास क्या तहफ़्फ़ुज़ है, उनके पास और क्या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है? जो थ्योरी है ट्रिकल डाउन वाली, वो तो बड़ी लॉन्ग टर्म पे चलती है ना, कि आपकी वो होगी, फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो उसको आप डीरेगुलेट करेंगे, तो फिर 10 सालों में शायद आपके पास इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। तो वो उन फैमिलीज के लिए तो काफी नहीं है। सो परहैप्स अगर इफ एट ऑल कुछ पीरियड ऐसा हो जिसमें उनको कुछ न कुछ कंपनसेट किया जाए, जिसमें दे गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड। बाकी ऐसे ही सिर्फ निकाल देना और घर फेंक देना, वो तो अनरेस्ट उससे और ज्यादा पैदा हो। बिल्कुल ठीक, यानी कि इस पे रिजर्वेशन तो किसी हद तक है आपकी जमात की भी। अच्छा सर, थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपसे जानना चाहूँगी, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कैबिनेट मीटिंग में अनाउंस किया है कि मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो,
مطلب پیپلز پارٹی نے سر فرام ڈے ون کہا ہے کہ بات چیت کی جائے، لیکن اس وقت نہ گورنمنٹ سن رہی تھی نہ اپوزیشن سن رہی تھی. یہ جو اس وقت کے سینیریو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دونوں جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ بہت دیر ہو جائے؟ کیونکہ وہاں سے بھی اچکزئی صاحب کی کانفرنس جو ہوئی اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ بات چیت کریں، آ کے پچھلی باتوں کو بھلا دیں، لیکن پھر احتجاج کی بات بھی سوشل میڈیا کے اوپر خان صاحب کے ٹویٹ سے ہوئی. یہ سچویشن آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز کو بہتر کر، گورنمنٹ کے لیے ہیز نتھنگ ٹو لوز رائٹ ناؤ. گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری بیکنگ ہے. احتجاج ہوتے بھی رہے ہیں اور احتجاجوں کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا. یہ تو سب ہمارے سامنے سیناریوز ہوئے ہیں. تو اب کیا ہے، واٹ از نیو؟ آئی تھنک فرام ڈے ون میرا ایشو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز بہتر کھیلنے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنا ہے، جو وہ بالکل ہی ایک کارنر میں لگ گئے ہیں. اس کے لیے پی ٹی آئی نے خود آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا نا. کمپرومائز نہ کریں، پرنسپلز پہ اپنے رہیں، لیکن پالیٹکس تو کریں نا، ہٹ درمی نہ کریں. اگر ہٹ درمی کریں گے تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ جیل میں پڑے رہیں. تو ختم. آپ کا ایجنڈا صرف یہی ہے کہ عمران کو رہا کرو اور باقی ملک جو ہے وہ ایسا کا ایسا رہے. تو پھر پبلک سپورٹ اس کے بیسس پہ آپ نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ویئر آف ہوگی نا. یہ تو سیاست اچھا، لیکن ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ رپورٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو جی اچھا سر، لیکن یہ تو آپ کی بات تو ریئلٹی بیسڈ ہے. مطلب ہر کسی بھی سینسیبل شخصیت سے بات کریں تو وہ یہی بات کریں گے کہ آپ ایک ہی وقت میں بات چیت اور احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں وجہ کیا ہے کہ ٹاسک بھی ان کو دیا جا رہا ہے اس اپوزیشن کو جو باہر ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ اڈیالہ سے ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ اس وقت سر امید کا محور شاہ محمود قریشی صاحب کو قرار دے رہے ہیں کہ شاید وہ باہر اگر آئیں تو سچویشن کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور میڈیٹ کرے تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو سکتی ہے؟ لیڈرشپ لے کے آنی ہے تو کتنی ہو چکی ہے نا. پہلے ایک لاٹ ٹوٹا، پھر دوسرا ٹوٹا، پھر تیسرا ٹوٹا. سو آئی ڈونٹ نو دیٹس اے سولوشن. الٹیمیٹلی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہوگا. لیکن if you want to bring PTI on board، لیکن خان صاحب نے جو اتنی ہارڈ لائن دی ہوئی ہے، تو میں تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں سیناریو جس میں یہ چیز ممکن ہو. جو باہر ہے ان کی لیڈرشپ، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پیچھے سے ویٹو ہو جاتی ہے. کچھ وہ مینیج بھی ہے ایک حد تک، لیکن ویسے بھی تو somebody has to get through and say کہ بھائی یہ اس طرح سے آپ کا خیال ہے کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے نوید قمر صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رائے یہی ہے کہ بیک وقت آپ دونوں چیزوں کو ساتھ نہیں چلا سکتے. ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور دوسری طرف آپ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں. اگر ایسا ہوگا تو گورنمنٹ بھی شاید مذاکرات کی بات بار بار کرنا ختم کر دے گی. نادر موقع ہے، دونوں فریقوں کو بیٹھنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، اس کے اوپر ایک مختصر وقفے کے بعد انہیں سے جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز کے اوپر پاکستان کی حکومت اہم ترین فیصلے کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف اپوزیشن کے بھی بڑے ہی دھواں دھار قسم کے ڈیسیجنز آ رہے ہیں. لگ یہ رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک آپ نے پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن ریسنٹ حالات میں ایک 2 روزہ کانفرنس کے بعد جو ماحول بدلا، اس سے محسوس یہ ہوا کہ بات چیت تو ضرور کرنا چاہیں گے، لیکن اپنی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا شاید پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اسی پوری سچویشن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہی وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہے حالات نے کہ آئیں ایک مرتبہ پھر مذاکرات کرتے ہیں. اور یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج پھر وفاقی کابینہ میں کہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مذاکرات کی جو بات ہے وہ صرف میسج کی حد تک ہے، حجت تمام کرنے کی حد تک ہے، یا پھر واقعی مذاکرات میں حکومت بھی سنجیدہ ہے. اور یہ جو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے، ایک بڑا کرٹیسزم پی ٹی آئی کے اوپر یہ بھی ہے کہ کیا اس مرتبہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور اگر ایسا ہے تو پھر جو آگے بڑھنے کی بات چیت کرنے کی بات محمود اچکزئی صاحب نے کی تھی، پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. یہ وہ کنفیوژن ہے جو کہ ابھی تک اس کانفرنس کے بعد اور اس خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد ختم نہیں ہو سکا. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما
अब्बास बप्पी साहब, और सब से बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाएँ। सर ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि एक हमने महमूद अचकज़ई साहब ने एक बड़ी बुर्दबाना किस्म की गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम भी अपनी मतलब गलतियों को छोड़ते हैं, आप भी छोड़ें, हमने भी आपको माफ़ किया, आप भी अब माफ़ करें और आगे बढ़ते हैं। लेकिन खान साहब का सेम डे ट्वीट आना और वो सारी बातें, मतलब एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि एक तरफ वो एहतजाज की बात करें, दूसरी तरफ बातचीत की। ये कन्फ्यूजन अगर आप दूर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी अगर आप याद रखें कि जब खान साहब ने पहली दफ़ा अल्लामा राजा नासिर साहब को और अचकज़ई साहब को ये दिया था मैंडेट कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर, पीटीआई के बिहाफ के ऊपर बात करें, जो आप पॉलिसी बनाएंगे पार्टी फॉलो करी थी, ये आज से 2 महीने पुरानी बात है। हालात नॉर्मल थे, ऐसी चीज़ें चल रही थी। पिछले 2 महीने में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो ये है कि खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। और अगर आपने कल हामिद मीर साहब के टॉक शो में देखी हो तो तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई है कि हम 8 फरवरी तक खान साहब को किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो आप ये बताइए 8 फरवरी क्यों बोला है उन्होंने? आई थिंक वो इलेक्शंस के हवाले से उनको पता है कि फॉर्म 47 का फिर एक दोबारा धुआंधार किस्म का प्रोटेस्ट है इस हवाले से। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप किसी फरीक से बात करना चाहेंगे, जैसे आपने मिसाल, वो डिग्निटी पे होते हैं, वो ईगोज पे होते हैं। पंचायत में भी जब 2 फरीक बैठते हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक फरीक जमीन पे बैठे और दूसरे को सामने बिठा दे, दोनों को मौका इक्वली दिया जाता है। यहाँ पे एक फरीक जो कि इमरान खान है, मैं फरीक नहीं हूँ, पीटीआई फरीक नहीं है इस वक्त, बुशरा बीबी और इमरान खान फरीक है कि आपने उनको दीवार के साथ लगा दिया पिछले 2 माह से, और फिर आप नेशनल टीवी पे आके शहबाज शरीफ साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। दिस इज प्लेइंग टू द गैलरीज कि अगर आप सिर्फ एक परसेप्शन खेल करना चाहिए, जी हम तो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं और पीटीआई जो है ना ये बहुत ही नॉन पॉलिटिकल लोग। दिस इज नॉट द वे। मैं बारहा ये टॉक शोज में कह चुका हूं, दुनिया में सबसे जो खतरनाक टॉर्चर है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। आप एक तरफ उसको दीवार से लगाएंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे, सो दिस डजंट वर्क लाइक इट। जब उन्होंने अपनी इंटेंशन से कहा था कि अलामा साहब और चकचे साहब का वो एक अच्छी इंटेंशन थी, वो पॉजिटिवली मूव करना चाह रहे थे, और उसी सोच के तहत अलामा साहब और अचकज़ई साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी जिसको पार्टी वेलकम कर। लेकिन उसी सेम डे ट्वीट क्यों आई ना? लोग ये कह रहे हैं कि कुछ तो मौका दिया जाता ना। आप ये देखें कि पिछले 2.5 महीनों में टोटल खान साहब से जो मुलाकातें हुई वो 2 ही, एक उस्मा बीबी की आज से कोई 1 महीना पहले मुलाकात, और ये परसों जैसे ट्रायल था उस दिन 2 अदर जर्नलिस्ट गए थे, इवन के फैमिली अंदर नहीं जा पाई। तो अल्टीमेटली ही डजंट नो कि व्हाट इज गोइंग, वो तो अपनी तकलीफ दे के फैसला करेंगे ना। मैं आज फैसला करता हूं, मैंने आज आपसे बैठ के बात करनी, मैंने टॉक शो करना, मेरे साथ कोई बाहर इंसिडेंट हो जाता है और मैं कल ना नहीं पहुंचता, बारिश होगी, 100 सिनेरियोज चेंज होते हैं। अब जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उन्होंने उसी तकलीफ के जहन में रखते हुए अपना एक ट्वीट करके अपना माइंड फ्रेम दे दिया। वो एक अलग इशू है कि वो ट्वीट में क्या है, बट द पॉइंट इज कि ही इज गोइंग टू थ्रेट। अब मैं बैठ के जज नहीं कर सकता, मेरी तो नॉर्मल जिंदगी में यहाँ बैठा चाय पी आपके साथ टॉक शो कर रहा हूं, बट द काइंड ऑफ थिंग ही इज गोइंग थ्रू वो एक अलग सिनेरियो। और आई थिंक तोशाखाना 2 का फैसला भी आया था, उसकी वजह से भी वो पूरा बेसिकली वो ट्वीट उसी को साथ ज़्यादा रिलेट करता था। अच्छा, ये वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर कहा है कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अभी भी तैयार हैं। अब चलिए जितना भी सही, चाहे हम ये कहें नीम दिली से भी कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम हुज्जत तमाम करने में तो कोई हर्ज नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। आप समझते हैं कि बातचीत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है? अचकज़ई साहब के पास टास्क है, किसके पास टास्क है? ये टास्क अचकज़ई साहब के पास है, अल्लामा राजा नासिर, दोनों के पास ये टास्क है, और बात करनी चाहिए। हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एक पार्टी है, और सियासत में अगर आप बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। बट रास्ते में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महीज भी तो होते हैं। आई मीन कहीं तो आपने भी तो मैसेज देना है, आप रियासत है, आप वजीर आजम है, आप हमें कहते हैं कि जी मैं बहनों को नहीं मिलने दूंगा, आप कहते हैं जी खान साहब को मैं 2-2-2.5 महीने किसी शख्स की शक्ल क्या मैं आवाज नहीं सुनने दूंगा, आप उसकी बहनों को बारदों से खींच के अडियाला के बाहर घसीटना शुरू कर देते हैं, आप उनके ऊपर ठंडा पानी मारे और टीयर गैस मिला पानी मारना शुरू कर दें, और साथ के जी हम तो आपसे बात भी करना चाहते हैं। ये कुछ चीजें आपस में डोंट यू थिंक ये मुनाफिकत है? एटलीस्ट हमें मुनाफिकत नहीं, हम बात करना चाह रहे हैं इज्जत के साथ, आबरू के साथ और बराबरी की सतह पे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर हम कमजोरी की बेस के ऊपर, क्योंकि आप हमें मार रहे हैं, क्योंकि आप खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनकी बीवी को आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा हुआ है, उनकी बहनों पे आप तशद्दुद कर रहे हैं, अब इनसे बात करके देते हैं जरा औकात में होंगे। ये जो माइंड है ना कि जी औकात पे लाके बात करना, आई एम सॉरी जी, हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही क्लेमेंट हैं इस फेडरेशन में जितने आप हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि अभी एक तरफ साइमल्टेनियसली आप लोगों ने प्रोटेस्ट की बात की, अब वो प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेडली आप कब देख रहे हैं? यानी जो 8 फरवरी की आप बात कर रहे हैं, ये वही एक अल्टीमेट प्रोटेस्ट होगा जिसकी सोहेल आफरीदी साहब को इंस्ट्रक्शंस हैं, या ये कोई और प्रोटेस्ट होगा? आई थिंक इट्स अ प्रॉपर एक बिल्ड अप होगा। 8 फरवरी शायद उसका पीक हो सकता है, उसका क्लाइमैक्स जरूर हो सकता है, लेकिन 8 फरवरी के आगाज नहीं है। और आई एम श्योर कि दिसंबर है, 8 फरवरी में तो अभी तकरीबन 1.5 माह पड़ा है। डू यू थिंक हम इमरान खान साहब को 1.5 माह के लिए भूल जाएंगे? तो सोहेल आफरीदी या जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो पंजाब में, दे हैव टू एक्टिवली स्टार्टेड। 2 सूबों ने मेन रोल प्ले करना है, एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। जब तक सूबा पंजाब
پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اور وہاں کی تنظیمیں ایکٹیولی سامنے نہیں آئیں گے, دس وونٹ ریلی ورک. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی انقلاب اس وقت نہیں آتا جب تک عوام نہ کھڑا ہو. ہم چلیں اگر اتنی ایکسٹریم پہ نہ بھی جائیں, ہم یہ کہیں کہ ڈیموکریسی ہے, بات چیت ہونی چاہیے اور پارٹیز کو چاہے اپوزیشن کی بھی ہو اسپیس ملنا چاہیے. یہ جو ایک آج کل بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت کا رخ کیا جائے, شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ایک تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کتنا امید ہے کہ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کچھ عرصے میں رہا ہو جائیں, کیونکہ ان کے کیسز میں تو ان کو بری کیا جا رہا ہے. ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں؟ اچھا, I'm not sure اس کے اوپر تھوڑا I think تھوڑا سا it's too early to make a judgment on this one. اپیرنٹلی یہ ہے کہ ابھی ایک یا دو کیسز اور ہیں پڑے. آج ایک کیس تھا جس کی پیشی جو ہے انہوں نے 7 جنوری ڈال دی ہے, جس میں پروسیکیوشن شاید وہاں پہ پیش کوئی نہیں. لیکن خبریں یہی ہیں کہ وہ شاید so might likely come out. Yes, of course he is the vice chairman of the party. Somehow he holds that credibility جو کہ شاید اس وقت جو present leadership میں شاید خان صاحب کے بعد ان کے پاس obviously ایک ان کا ایک لیڈرشپ رول ہے بڑا. سو ان کے آنے سے اگر چیزیں ایسے کلیئر ہو جاتی ہیں, آنے سے چیزیں ذرا بہتری کی طرف جانے کی امید ہے. بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو کال اٹ شارٹ کہ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کیا علامات ہوتے ہیں. بٹ آئی ایم شیور کہ ان کا جو ویٹیج ہے وہ ہر بندہ اسیس کرتا ہے. ہماری پارٹی بھی اس کو اسیس کر رہی ہے کہ مطلب ہم سارے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو دوسرا کیمپ ہے وہ بھی ان کو ایک زاویے سے ضرور دیکھ رہا ہے کہ سم ویئر ہی مائٹ اسٹرائک آؤٹ دیٹ بیلنس کرتے ہیں. وہ بالکل یہی بات کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, ان سے امیدیں دونوں طرف سے ہیں, کیونکہ کل فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں کچھ لے اور دے کی سیاست کرنی پڑے گی, اور دونوں طرف پی ٹی آئی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو بالکل سائڈ لائن کر دیں اور کہیں سب ٹھیک ہے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ کو مائنس کر دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آپشن ہے, مطلب انہوں نے کہا کہ جو لوگ کوٹ لکھپت میں قید ہیں اگر آپ ان کو بھی والنٹیرلی رہا کر دیں, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایک بڑا پازیٹیو امیج جائے گا خان صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد تھوڑا جو ایک انزائٹی اسٹریس ان کے اندر ہے وہ کول ڈاؤن ہوگی اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں اب بات چیت ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ ایک ایونٹ ہے, انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل ایک میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. میں بارہا ٹاک شوز کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو بشپ بھی ہے, اب وہ تو پولیٹیکل ایک شخص نہیں ہے نا, اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ وفا میں کھڑی ہے اپنے خاوند کے ساتھ, وہ ایک نبھا رہی ہے اس کو, اینڈ شی از پیئنگ اے پرائس فار اٹ. اگر آپ نے واقعی کانفیڈنس بلڈنگ مینٹین کرنا تو پرائم منسٹر آپ کہے نا, ایک گھریلو خاتون جس کا سیاست جسٹ لیٹ ہر گو. ہمیں بھی پتا ہے اگر آپ اس طرح کو سگنل دیں گے تو یقیناً دونوں سائڈ, ہم بھی تو کوئی انسان ہے نا, اگر کوئی ایسا سگنل آتا ہے تو ہم اس کو ابزارب کریں گے اور ریئیکٹ بھی کریں گے. لیکن اگر سارے سگنلز آر گوئنگ ٹوورڈز نارتھ, ہر چیز ساؤتھ کی طرف سوری جاتی نظر آ رہی ہے, پھر کہیں نہ کہیں انسانیت میں ہمیں بھی تو ریئیکشن کا موقع دیجیے نا. اچھا, لاسٹ کویسچن سر, کہ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اس وقت بہت ہی میرا خیال ہے کہ ذمہ داری ہے, برڈن ہے, کہ ایک تو جو اسٹریٹ پاور انہوں نے نکالنی ہے, جو لوگوں کو نکالنا ہے, وہ اگر تو احتجاج ہوتا ہے تو وہ سارا زور انہی کے اوپر ہوگا. آپ کے خیال میں کسی بھی موقع کے اوپر وہ بھی مائنس ہو سکتے ہیں سسٹم سے؟ کئی دفعہ بات ہو رہی تھی گورنر راج لگا دیں گے, ان کو ہٹا دیں گے, تب کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ مطلب ایک ہی صوبہ آپ لوگوں کے پاس ہے پہلے دن سے, جس دن سے ان کی نومینیشن ہوئی ہے, اور اسی دن تارڑ صاحب نے اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور پھر اس کے بعد باقی بھی لوگوں کے ریئیکشن, مطلب کاروبار اور بہت ساری چیزوں کے اوپر پہلے دن سے ایک نیگیٹیوٹی اس کے حوالے سے کریٹ کی گئی. آئی ایم شیور کہ جتنا ایک پریشر وہ سسٹین کر رہا ہے, دس از اڈور, مطلب بہت بہترین ہے, اس کو اڈور کرنا چاہیے, اس کو اکنالج کرنا چاہیے. لیکن سب سے جو آسان کام ہے اس کے لیے وہ یہ کہ پورے خیبر پختونخوا کے جو 4 کروڑ عوام ہے وہ اس کے ساتھ ہیں. دے جسٹ نیڈ اے لیڈرشپ جو آ کے سہیل آفریدی نے پرائیڈ کرنی. اب وہ ٹیکنیکلی کیسے چلتا ہے, الٹیمیٹلی دا ٹائم ول ٹیل. پریشر ان پہ بہت ہے, لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس موقع پہ جتنے حالات خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے چل رہے ہیں اور آپ کے بارڈر ریجن میں, میرے خیال میں پورا کا پورا صوبہ ایک کیوس میں چلا جائے گا. اور میں دس از مائی تھاٹ, گورنمنٹ ایسا رسک 0% چانس ہے کہ اسلام آباد ایسی کوئی حرکت کے بارے میں سوچے, ناٹ بیکاز کہ دے لو اس, اس لیے کہ ہماری محبت میں, اس لیے کہ شاید کنٹرول کرنا وہ جو ایک جو ایک انرشیا جنریٹ ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. ایسا کچھ قسم کا مس ایڈونچر شاید وہ نہیں کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ گفتگو میں چلتا اتنا ہم دونوں جو ہیں وہ پیس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. عباس بپی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بڑی پی ٹی آئی کی ایک کلیئرٹی ہے جو کہ اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے, اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس بھی بڑا امپورٹنٹ موقع ہے کہ یہی وہ ٹائم ہے کہ اس سے پہلے چیزوں کو آپ اس نہج تک لے جائیں کہ جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. ایک بہترین آپشن ہے کہ دونوں اپوننٹس کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ہاتھ دونوں طرف سے ملانا پڑے گا. اسی کے ساتھ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر سٹوریز کے اوپر تفصیلی بات کریں گے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सूरत हाल को देखा जाए बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी कर रही है, दूसरी ही सांस में वो ये भी बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर इंटरेस्टिंगली दूसरी साइड पर देखा जाए तो वहाँ पर भी भरपूर टफ टाइम देने की कोशिशें हो रही हैं। खान साहब के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी है, उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके केसेस के फैसले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मरतबा फिर ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए भी हम तैयार हैं और हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन अब वो शुरू कैसे, कब, कहाँ और किस तरह होंगे, ये ना तो पीटीआई बताने के हवाले से कोई मौसर जवाब दे सकी और ना ही ये हुकूमत। और इस पूरी सिचुएशन में इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें चाहे वॉशिंगटन टाइम्स हो, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो, वो तमाम के तमाम इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर साहब की कारकर्दगी और सलाहियतों के मुतरफ हुए हैं। और ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जिनसे लगता है कि पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से और सिफारती महाज के ऊपर भारत को तो पीछे छोड़ ही दिया है, लेकिन एक नया पाकिस्तान भी एक इमर्जिंग कुव्वत के तौर पर इस रीजन में नमूदार हो रहा है, जिसके ऊपर बैरूनी जो ताकतें हैं वो एतमाद का इजहार कर रही हैं। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे कि मामलात आखिर 2025 के अख्ताम तक तो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या 2026 में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? और इस पर बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। मैं पहले एक क्विक कमेंट आपका चाहूँगी। ये जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स है, वाशिंगटन टाइम्स है, ये पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत और जो दिफाई टीम है, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल, उनकी और उनकी जो सिफारती पॉलिसी है उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा है। आपके ख्याल में ये वक्ती है या वाकई पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है कि जो दूररस असरात मुरतब करेगा रीजन पे? देखिए सना मिर्जा साहब, पहली बात तो ये है कि दुनिया के अंदर हर चीज़ वक्ती होती है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। ना दुश्मनी परमानेंट होती है, ना दोस्ती परमानेंट होती है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर कई मरतबा उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, कभी ऊपर चले जाते थे, कभी नीचे चला जाता। और ये जो है मद्देनज़र ये पाकिस्तान की सफारती तारीख का हिस्सा है। अमेरिका कभी पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त हो जाता है और कभी दुश्मन नंबर 1 हो जाता है। तो आप इस फेज़ को भी एक छोटा सा फेज़ समझें, इसको परमानेंट ना समझे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं तो अब ये दायमी है, अगले को 50 साल या 100 साल तक इसी तरह रहेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे कि आपने फाइनेंशियल टाइम्स का जिक्र किया, उसमें बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है और ये बताया है कि पाकिस्तान ने किस तरह एक मौके का फ़ायदा उठाया है। और ये जो मिडल कंट्रीज़ हैं उसकी अंदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उसकी सफारतकारी को बेइंतहा अच्छी है और उन्होंने इस गैप को फिल कर लिया है। तो आज फाइनेंशियल टाइम्स ये तारीफ़ कर रहा है, वाशिंगटन टाइम्स भी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन कल को भी ये करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना अमेरिका से कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। मई के अंदर क्योंकि हमने इनके जो सबसे बड़े अलाई थे इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया, उसको शिकस्त दी है, तो अब उन्होंने थोड़ा सा हमारे ऊपर दस्ते शफकत रखना शुरू किया है, हमारे लिए अपने थोड़े से दरवाजे खोले हैं। लेकिन इसको कभी भी आप मुस्तकिल ना समझे, हो सकता है कल इंडिया की पॉलिसी तब्दील हो जाती है और वो डोनाल्ड ट्रंप की वो तमाम ख्वाहिशें जो वो चाहते हैं वो पूरी कर देता है और वो चाइना के सामने खड़ा हो जाता है। तो हो सकता है फिर पाकिस्तान को इग्नोर करके डोनाल्ड ट्रंप साहब दिल्ली बैठे हों और ट्रंप के गले में उन्होंने हाथ डाले हों और एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के वो घूम कर रहे हैं। तो ये मुस्तकिल नहीं कहा जा सकता इसको। जी, मुझे एक सवाल की मैं ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर तकिया नहीं किया जा सकता। उनका बिल्कुल नहीं पता कि उनका मूड और उनका रवैया कब तब्दील होता है। लेकिन सर, जिस तरह आज NDU में भी फील्ड मार्शल गए थे और वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमें हर लिहाज से चौकन्ना फोकस्ड होना बड़ा ज़रूरी है और हर लम्हे हमें अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करके उस पर ग्रिप रखना बड़ा ज़रूरी है। तो देखा जाए तो दाएं बाएं तो दुश्मन ही है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ भारत है, फिर अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा तवक्कात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके ख़्याल में ये जो एक नई एक टीम बनी है शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि सऊदी अरब, चीन और जो इस किस्म के दीगर ममालिक हैं, ईरान वगैरह, इन्होंने जो एक ताल्लुकात में सर्द मोहरी थी उसको कम करने में इस टीम ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2026 में मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के कोई ताल्लुकात में कुछ तलखी पैदा हुई है। पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात है उसके अंदर कोई तलखी नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको भी ये जो 1 पेज मिला है, ये बड़ी मुद्दत बाद किसी को इतना बड़ा
اور اتنا صاف ستھرا پیج ملا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گورنمنٹ جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا, اسٹیبلشمنٹ جائے گی تو گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ہوں. یہ ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوں, کوئی کسی کی اپائنٹمنٹ ہو, کسی کی اپائنٹمنٹ واپس لینی ہو, کسی وزیر کو نکالنا ہو, کسی نئے وزیر کو شامل کرنا ہو. اس ٹائپ کی جو ٹھوکا ٹھوکی ہے وہ چلتی رہے گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں, کیونکہ جس دن یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اس دن یہ پورا سیٹ اپ چلا جائے گا, اور اس سے یہ دونوں واقف ہیں اچھی طرح. دوسرا, قومیں جتنی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں کیچ آتے رہتے ہیں, کہ جیسے چائنا کو کیچ ملا امریکہ کی شکل میں, اس نے کیچ کر لیا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا. اس کے ساتھ فلپائن ہے, پھر تھائی لینڈ ہے, پھر آپ سارے ساؤتھ کے جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھ لیں, جاپان کو دیکھ لیں. پھر اس طرح عرب ملک ہیں, ان کے پاس جو فیسلٹی آئی تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم کیچ ڈراپ کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہمیں کئی مرتبہ کیچ ملے, جیسے کہ 1960 کی دہائی میں جب ایوب خان کی گورنمنٹ تھی تو پورے ویسٹ نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا تھا. اس وقت انہیں ایک تگڑا ملک چاہیے تھا جو رشیا کو روک سکے, لیکن ہم نے وہ کیچ ڈراپ کر دیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شکل میں. اس کے بعد پھر دوبارہ جب افغانستان کے اندر سوویت یونین آیا تو اس وقت پھر ہمیں کیش ملا, اور اس وقت بھی ہم اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے تھے, لیکن وہ بھی موقع ضائع چلا گیا. پھر جنرل مشرف کے دور میں ہمیں ایک موقع اور ملا, ہم نے وہ بھی ظاہر کیچ ڈراپ کر کے, اس کا بھی پاکستان کو نقصان ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایک موقع مل رہا ہے پاکستان کو, پاکستان اپنے آپ کو ڈیولپ کر جاتا ہے, کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ موقع بھی ہم نے ضائع کر دیا, ہم نے جو بلوچستان کے اندر ریئر ارتھ منرلز ہیں جس کے اوپر ظاہر امریکنز اور یورپین اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اگر ہم نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو پھر میرا خیال ہے بہت نقصان ہوگا پاکستان کا. دنیا میں صرف وہی ملک ترقی کرتے ہیں, وہی ملک اچھے رہتے ہیں جو ان مواقع کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اچھا ایک آپشن ہے. اگر ہم اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی پاکستان کے لیے. پھر پاکستان واقع ہی فرسٹ ورلڈ میں داخل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کیچ بھی ڈراپ ہو گیا تو پھر بات ختم. صحیح. اچھا سر, اب تھوڑا سا یہ جو لوکل پولیٹکس کے مسئلے چل رہے ہیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ مطلب دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں مذاکرات بھی کرنے ہیں, پھر ابھی ریسنٹلی احتجاج کی بھی بات ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ہم نے معاف کیا, ہمیں آپ معاف کریں, اور پھر اسی دن ٹویٹ بھی آ جاتی ہے خان صاحب کی کہ جی احتجاج کریں. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے آئیں مذاکرات کرتے ہیں, آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, لیکن وہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے, اور انہوں نے کہا ہے جی 8 فروری تک ہم ملنے بھی نہیں دیں گے خان صاحب سے. یہ دونوں طرف سے ایک ہی جیسا گیم کھیلا جا رہا ہے, یا اس میں کوئی آپ کو معصوم بھی لگ رہا ہے؟ مسئلہ تو اقتدار کا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا مسئلہ دونوں کے درمیان؟ مسئلہ اقتدار کا ہے. عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اقتدار کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی. اتنی سی بات ہے, ایک اگر اقتدار کو لات مار دے اور دوسرا اس اقتدار پہ آ جائے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, پھر تو کوئی کنفلکٹ ہی نہیں رہے گا. تو مسئلہ صرف اقتدار کا, کرسی کا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. کوئی شخص کرسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا, اور مذاکرات ظاہر ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. یعنی گورنمنٹ اگر مذاکرات کرتی ہے اور کامیاب کر دیتی ہے تو کامیابی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوبارہ الیکشن کے لیے راضی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم اقتدار سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور نیا الیکشن کروا دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسری سائڈ پہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, ایک کمیشن بنے, اور کمیشن جو ہے وہ 2024 کے الیکشنز کی پڑتال کر کے یہ بتائے کہ عمران خان صاحب جیتے ہوئے تھے, انہوں نے 180 سیٹیں حاصل کی تھی, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے 17 سیٹیں حاصل کر کے, اور اس کو زبردستی اقتدار دیا گیا تھا, اور جن لوگوں نے اقتدار دیا ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. تو دوسری سائڈ سے یہ مطالبہ ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ مطالبہ ادھر سے مانا جائے گا یا ادھر سے ان کا مطالبہ مانا جائے گا. تو کسی سائڈ سے بھی کوئی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں البتہ کبھی اپوزیشن مطالبہ کر دے گی مذاکرات کریں, کبھی ادھر سے مطالبہ کر دیا جائے گا کہ ہاں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ کامیابی کی صورت میں کسی ایک کا سر جائے گا, اور وہ اپنے سر کی قربانی کیوں دے گا. دوسرا, یہاں پہ 2 فریق ہیں مذاکرات کے. ایک جو نیا فریق ڈیولپ ہوا ہے وہ جو ہے کوٹ لکھپت جیل فریق ہے. یعنی آپ سمجھے 2 جیلیں, ایک اڈیالہ جیل ہے, اڈیالہ جیل کا ایک فریق ہے, اور دوسرا کوٹ لکھپت جیل کا ایک نیا فریق ہے جو نیا سامنے آیا ہے. وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, سرفراز چیمہ صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحب ہیں. یہ ایک گروپ ہے, اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں, عمران اسماعیل صاحب شامل ہیں, یہ سارے, اسد عمر صاحب بھی شامل ہیں اس کے اندر. یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 5 لوگ رہا ہوں اور وہ آ کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے, تاکہ کوئی ایک نئی قیادت آنی چاہیے اور مضبوط قیادت آنی چاہیے پارٹی کے لیے جو معاملات کو سنبھال سکے. لیکن عمران خان
خان صاحب اس پہ راضی نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب بالکل نہیں مانیں گے کہ جناب میری جگہ وہ آ جائیں اور وہ آ کے بیٹھ جائیں. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی ہے ذہن میں رکھیے گا, یہ اڈیالہ جیل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کوٹ لکھپت جیل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے. اچھا, مجھے چودھری صاحب مجھے ایک سوال کی گنجائش دیں. یہ جو آپ نے بھی بات کی, بڑے دنوں سے یہ افواہ گردش کر رہی ہے, لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, یہ میرٹ پر ہو رہے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اندر کہیں دل سے سنجیدہ ہے کہ بات چیت کر کے ان کو بھی کول ڈاؤن کیا جا سکے؟ پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو کیس بنے تھے وہ کوئی بھی جو نارمل کیس نہیں تھا اور جینون نہیں تھا. مثلا شاہ محمود قریشی صاحب تھے ہی کراچی, وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں 9 مئی اور 10 مئی کو, اور جتنے کیسز بنے ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں بنے ہیں. تو میرٹ تو وہیں پہ ختم ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ میرٹ تو تھا ہی نہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں. دوسرا, شاہ محمود قریشی صاحب اتنے سمجھدار آدمی ہیں کہ وہ کبھی گیلی مٹی پہ گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ انوالو ہوا تو میں پھنس جاؤں گا. تو جتنے کیس بنے ہیں قریشی صاحب کے خلاف وہ بیسیکلی جینون نہیں ہے, یہ بات درست ہے. اب اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے تو ریلیف جینون ہے. وہ اس لیے جینون ہے کہ کیس ہی نہیں تھے, کیس ہی غلط بنے تھے. لیکن کیا یہ جو جینون ریلیف ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جب آئیں گے تو وہ پارٹی کا اقتدار سنبھالنے کی کوشش کریں گے, اور عمران خان صاحب ان کے دشمن نمبر 1 ہوں گے اس وقت. عمران خان صاحب کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آئیں, وہ پارٹی کے دفتر میں بیٹھیں اور بیٹھ کے پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو سنبھالیں اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں, معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. تو جو ہی شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جو ٹرولرز ہیں پارٹی کے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے سر دس, اور عمران خان صاحب خود قریشی صاحب کے خلاف ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر, بڑا ہی دلچسپ انالیسز اور بر وقت بھی, اور اس وقت کی سچویشن کو مد نظر رکھا جائے تو ایگزیکٹ پکچر پورٹرے کرتا ہے. اور یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر رہا کر بھی دیا جاتا ہے تو کیا پتہ کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی غدار تصور کر کے پارٹی ان کو ڈسون کر دے یا ڈمپ کر دے, اور ایسا اگر ہوتا ہے تو بڑی ہی افسوس کی بات ہوگی. جہاں ہم نے سیاسی تبدیلیوں کی بات کی ہے, وہیں ایک مختصر وقفے کے بعد پاکستان کی اکانومی آج دن بھر پی آئی اے کی بولی لگتی رہی, لیکن کیا ایسے سفید ہاتھیوں کی مزید کوئی گنجائش پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آیا ان انسٹیٹیوشنز کو بنانے کے بعد پاکستان کی اکانومی جن تکلیفوں سے گزری ہے, کیا اس سے چھٹکارا پانے کے بعد کچھ بہتری آ سکے گی؟ اس کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جس طرح پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ دعوے اپنی جگہ, لیکن پاکستان کی اکانومی ایک بالکل مختلف تصویر ریپرزینٹ کرتی ہے. کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ صورتحال میں کچھ بہتری آئی ہے, کبھی مہنگائی کی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوتی ہے, لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک پہنچ نہیں پاتے اور عوام کے لیے مہنگائی ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے. آج ہم نے ایک بہت بڑے سفید ہاتھی کو فائنلی فروخت ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. بڑے عرصے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ اربوں روپے ہڑپ کرنے والا یہ ادارہ, جس کے ریفارمز کے نام کے اوپر بہت سی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئیں, لیکن اس میں جتنا زیادہ ملازمین کا بوجھ تھا اور جتنی کنٹروورسیز اس سے جڑی تھیں, یہ ایک بھرپور ایئر لائن اور ایک کامیاب ایئر لائن ہونے کے بجائے ایک ایسا بوجھ پاکستان کی معیشت کے اوپر بن گئی تھی, جس کے بعد اس سے چھٹکارا پانا بڑا ضروری تھا. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ریزرویشن, لیکن آج فائنلی ہم نے دیکھا کہ عارف حبیب گروپ کی طرف سے 135 ارب روپے میں بولی دے کر اس کو خرید لیا گیا, اور تقریباً 75% کے قریب جو حصص ہیں وہ اس کے فروخت ان کو کیے جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی پی آئی اے ہی پہلی اور آخری چیز تھی جس کو فروخت کیا گیا. پاکستان کے اندر تو بہت سے ایسے سفید ہاتھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو پاکستان کی معیشت کو ہڑپ کرنے کا ذریعہ ہیں, اور آج اگر پی آئی اے اس مقام پر پہنچا ہے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہی وہ پی آئی اے تھا جو کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں, مڈل ایسٹ میں ان کی ایئر لائنز کو ٹریننگز دینے کے لیے جاتے تھے. آج اس پی آئی اے کا یہ حال کیوں ہے, اور ہماری اکانومی کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا اس کے بعد ختم ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی, نہ صرف یہ کہ معیشت سے ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں, معیشت کے نمبرز کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ نے کئی دفعہ ہمارے ہی شوز میں پی آئی اے کے اوپر بڑی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ پی آئی اے کی فروخت کی جو کنٹروورسی ہے وہ کب کہاں کون سا رخ اختیار کرتی رہی. آج یہ جو 135 ارب روپے کی بولی میں یہ فروخت ہوا ہے, آپ اس کو پازیٹیو لیں گے یا نیگیٹو لیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ تو بہت اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ یہ ہو گیا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، کیونکہ یہ قریباً کوئی 4-5 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ پہلے بھی بہت مرتبہ کمٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے پی آئی کی جائے گی، لیکن وہ سامنے نہیں لا جا سکی. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ ہو گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو نئی مینجمنٹ ہے وہ کس قسم کی ترجیحات سامنے لاتی ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بروئے کار لاتی ہے. اس میں انویسٹمنٹ کا بھی کافی ذریعہ چھوڑا گیا ہے جو کہ بڈ پرائز کے اندر ہی بلٹ ان ہے. 92.5% جو ہے وہ اس بڈ پرائز کا پی آئی اے میں ہی انویسٹ ہوگا، اور اس کے بعد میرے خیال میں کافی گنجائش ہے اس میں بہتری کی، اور جو پاکستان کو جو لاسز درکار تھے اس کی وجہ سے وہ کم از کم سٹیم ہو جائیں گے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ نے عنوان میں کہا کہ بہت سارے ایسے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جن کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اس کی اگر رفتار بڑھ جائے اب تو پاکستان کی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ فائنلی آگے بڑھنا شروع ہوں گی. لیکن اس میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انٹرنیشنل اس میں بڈر نہیں تھا، جبکہ ماضی میں بہت ہائی لیول انٹرسٹ تھے انٹرنیشنل بڈنگ میں اسی پی آئی اے کے لیے. تو یہ جو چینج ہوئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو خیال ہے کہ اگر انٹرنیشنل انویسٹمنٹس پاکستان میں آ گئی تو اس کی جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے جو پہلے روکی گئی تھی کیونکہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کم تھے، اگر وہ یکلخت بڑھ گئی تو پھر اس میں دوبارہ سے پاکستان کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوشائن بات ہے کہ ڈومیسٹک بیڈرز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فیوچر میں نیسسریلی یہی ہونا چاہیے. یہ ایک اوپن انٹرنیشنل بڈنگ جو کہ قانون ڈیمانڈ کرتا ہے پرائیویٹائزیشن کا وہی ہونی چاہیے، تاکہ جو پرائس ہے وہ پراپرلی ڈٹرمن ہو سکے، پرائس ڈسکوری کا جو آنسر ہے وہ کلیئرلی اور ٹرانسپیرنٹلی ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، اور اس کے میکسیمم اشتہار جو مزید ہم کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن اس کے دینے چاہیے انٹرنیشنل اخباروں میں اور رسالوں میں جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے آ کے بڈ کریں اور پراپر پرائس ڈسکوری ہو سکے. اچھا، لیکن دانیال صاحب سر میں اگر تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ جو بات ہوتی تھی کہ جی پی آئی اے تو ایک زمانے میں بڑا پروفیٹیبل تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں سیاسی بھرتیوں کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی اور ماضی کے ادوار میں بے تحاشا بھرتیاں کی گئیں، اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی فرام ڈے ون اس کے خلاف تھی کہ پی آئی اے کو بیچا جائے. ایک تو یہ فرمائے گا کہ یہ تو بڑا مشہور تھا کہ ایک جہاز کے لیے جو کرو ہے اس کے لیے آپ کے پاس 300 سے زیادہ کے قریب سٹاف ممبرز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنے لوگوں کو کسی بھی فلائٹ کے لیے لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اتنی اوور سٹافنگ تھی. ہم وہ کراس کٹنگ کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ ملازمین کو نکالنے کی بات حکومت کرتی تھی تو بھی پارٹیز اس میں کھڑی ہو جاتی تھیں، کسی چیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بات کرتے تھے تب بھی کھڑی ہو جاتی تھی. اگر ہم کچھ بہتری کر دیتے تو شاید نوبت آج یہاں تک نہ آتی. جی، اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب 1970s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنلائزیشن کی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ تمام امپلائمنٹ کی ذمہ دار بن گئی تھی، کیونکہ سارے جو ادارے تھے نجکاری کے وہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیے تھے اور ان کو بیوروکریسی چلا رہی تھی. تو اس لیے اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکری لینی تھی تو وہ بھی گورنمنٹ ہی تھی. تو گورنمنٹ ہی جب بن گئی تو پھر پاکستان میں پاپولیشن پرابلم تو تھی اور ان امپلائمنٹ بھی بہت تھی. تو پھر گورنمنٹ کے اوپر پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے جو کہ شاید اگر آپ کارپوریٹ حوالے سے دیکھیں تو وہ نہیں وہاں موجود ہوتا. تو اس پولیٹیکل پریشر کے تحت پھر انہوں نے اسٹافنگ کی اور بہت ساری نوکریاں جو دی، اور یہ جو ان کا سارا نعرہ تھا کہ ورکرز کا جو ویلفیئر ہے اور لیبر یونینز اور یہ ساری چیزیں ان کو اوپر چڑھا دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر یہ پروفٹیبلٹی جاتے جاتے نیگیٹو ہو گئی اور یہ اوور سٹافنگ کا پرابلم ہو گیا. پھر جب مختلف گورنمنٹس آئیں تو انہوں نے ان کی پرجنگ کی، یعنی ان کو نکالا کہ ادارے بچ جائیں. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کا دوبارہ داؤ لگتا تھا یہ ساروں کو بیک پے کے ساتھ اور سب بینیفٹس کے ساتھ بحال کر دیتے تھے سینیورٹی کے ساتھ. اس طرح سے دو تین مرتبہ یہ چیز چلی اور اس میں پھر فائنلی جو ہے دیوالیہ نکل گیا ساروں کا اور گورنمنٹ بجٹ سے اربوں روپے جانے شروع ہو گئے. بس پھر وہاں سے واپسی نہیں ہو سکی. تو یہ صورتحال ہے. اچھا سر، ویسے یہ صحیح بات ہے کہ مطلب کوئی ایک پارٹی بھی جو تھی وہ تھورلی ولنگ نہیں تھی کہ کچھ اپنا قبلہ درست کیا جائے. یہ آپ کے خیال میں چلیں پی آئی اے سے تو ہم نے ویسے مطلب جو حالات پیدا کیے اس کے بعد جان چھڑانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا، اور کون سے ادارے آپ کو لگتا ہے ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بڑے ایفرٹ کیے ہوں لیکن اب تک اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو سکے ہوں، جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے؟ اور دوسرا، آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط تھی، آپ کے خیال میں ابھی بھی یعنی گورنمنٹ ولنگ نہیں تھی، آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے ہی پی آئی اے کو بیچنا پڑا؟
बिल्कुल भी नहीं जी। अपना ये PMLN तो अगर आप देखें उड़ान प्लान में, उसमें तो प्राइवेटाइजेशन मेंशन ही नहीं है। तो उसमें कोई कोई इस तरह को लिखा ही नहीं है, कोई लिस्ट भी नहीं है, कोई उसमें तफसील भी नहीं है। तो वो तो PMLN का प्लान तो वो है। और ये जो लोग हैं, औरंगजेब साहब हो गए जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मोहम्मद अली साहब हो गए, या इवन आप समझ लें जो IMF है या स्टीवन डर्कन है, ये सारे नून लीग के तो नहीं है ना जी। नून लीग की तो सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो प्रॉब्ली बड़ी अपना इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं इस बात को कि हमने तो कुछ और करना था। और वो अभी भी सारा कुछ करके भी आप देख लें कि जब ये लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन होनी थी तो उसको एक तरीके से रोका गया, उसमें मुख्तलिफ किस्म के खलल डाल दिए गए। और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद का, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि ये PIA जो है वो हमें दे दे। तो उसमें यह है कि ये अभी तक वही सोच है कि ऐसा मौका है जिसमें चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, चाहे जौन सी चीज़ों पे जिसकी जहाँ उंगली आती है वो उसकी हो जाए। तो ये अभी तक मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ सीखने को है हमें। ये कोशिश शायद की गई है इसको तोशाखाना बनाने की, लेकिन वो मेरे ख्याल में फेल होगी। और उसकी मेन वजह जो है वो प्रॉब्ली तोशाखाना ना बनने की वो डब्बा साहब है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी मैं ये खेल खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिरकार वो आरिफ हबीब ग्रुप को ही चला गया, टब्बा साहब को नहीं मिला। लेकिन प्रोसेस तो उन्होंने प्राइस डिस्कवरी का कुछ ना कुछ तो हुआ ना जी। अच्छा, ये सर, ये जो आप इनसाइट्स दे रहे हैं कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोग शायद समझ नहीं सकेंगे, लेकिन आपने इशारतन बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन ये बाकी, मैं आपसे जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि आपके ख्याल में और कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लगता है जो इसी की तरह एक बैगेज बन चुके हैं हमारे ऊपर, जिनको बेच देना ही बेहतर है अगर हम अपनी मईशत को चलाना चाहते हैं? एक पूरी लिस्ट है जी जो कि पिछले 40-45 बरस से अप्रूव्ड है। उसमें तकरीबन सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के अदारे हैं। उसमें मुनाफा बख्श भी हैं, उसमें लॉस मेकिंग भी हैं। लेकिन ये बात नहीं है, असूली फैसला जो है वो ये है कि जो अब आके गवर्नमेंट ने कहना शुरू किया है वो भी नहीं है किसी PMLN के प्लान में कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। ये तो आया जब औरंगजेब साहब आए तो इन्होंने बताना शुरू किया हमें। और फिर पहले ये जो एक और साहब थे वो मिनिस्टर थे, फिर ये मोहम्मद अली साहब को एडवाइजर लगाया गया। और ये सारे लोग जो हैं ये ज़्यादा टेक्नोक्रेट हैं, और इनका जो नून लीग के साथ ताल्लुक है वो कम से कम मैं जितनी देर रहा हूँ मैंने तो नहीं कभी सुना कि इनका कोई ऐसा ताल्लुक था। सो मैं समझता हूँ कि ये एक अलहदा से पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए जो है एक कोशिश हो रही है। और वो इकदाम लिए जा रहे हैं जो कि बार बार इन सारी जमातों को मौका मिला था लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे पता कितनी दुश्वारी हुई है जब मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था, एक एक डिसीजन के ऊपर कितनी ये लड़ाई करते थे हर चीज में। तो ये रजामंदी नहीं था। यानी ये बहालत मजबूरी किया गया। सर, आखिरी क्वेश्चन के, ये जो अभी बड़े दिनों से बहस हो रही है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है लेकिन वो असरात नज़र तक नहीं आ रहे, मतलब आवाम को मिल नहीं रहे, आवाम को वैसे ही लगता है महंगाई है और लोगों की जो एक कुव्वत ख़रीद है वो बहुत हद तक नीचे आई है। आपके ख्याल में क्या इसके ऊपर भी हम यही कहें कि फेक पॉलिसीज़ हैं और कागजी सारी चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि कहीं? जी जी मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बज़ाहिर वो बेहतरी नहीं आ पा रही। और बल्कि मैं आपको पहले भी आपको बताया मैंने कि इस साल शायद इस माली साल के एंड में जो कि जून 30 को होता है, हम दोबारा से डबल डिजिट इन्फ्लेशन में चले जाएं। और ये जो अभी इंटरेस्ट रेट कट हुआ है ये मतलब पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग नून का FBR के फेलियर्स हैं उसकी वजह से ये मेरे ख्याल में कट किया गया है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें तो 1 परसेंटेज पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट का अगर वो कट करें तो सूद पे जो हुकूमत पाकिस्तान ने कर्ज अदा करना था, किस्तें अदा करनी थी, वो 1.3 ट्रिलियन से कम हो जाती थी। तो 0.5 का मतलब है तकरीबन 650-700 बिलियन रुपीस इस साल में इनको जो है उसमें सरफा होगा जो इन्होंने सूद के ऊपर किस्तें देनी है हुकूमत ने बजट में से। तो इस तरह से जो बजटी खसारा है वो एक तरीके से इन्होंने कम किया है, ना कि इसका कोई इतना ज्यादा असर पड़ेगा उसके ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर या पाकिस्तान की जो ग्रोथ है या पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब सर आपके वक्त के लिए। यकीनन पाकिस्तान के हवाले से PIA एक बहुत बड़ा नाम था और पाकिस्तान से जुड़ा था, पाकिस्तान की पहचान था, पाकिस्तान के अंदर तो है, लेकिन अब बज़ाहिर प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में हमें एक मुख्तलिफ PIA नज़र आने वाली है। क्योंकि
अच्छी चीज़ ये करार दी जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट की गई है इसमें वो इन्वेस्टमेंट खुद PIA के ऊपर ही खर्च की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान का जो एसेट है वो पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ से अब तकरीबन निकल ही चुका है। अब देखना ये होगा कि आया ये तमाम फैसले बज़ाहिर तो IMF के दबाव की वजह से किए गए, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान के फ़ायदे में साबित होंगे या पाकिस्तान के नुकसान में। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स यकीनन आने वाले वक्त में ज़ाहिर कर देंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।